جو حکومت یا جو ریاست یہ سب کچھ کر رہی ہے اس میں 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے ان کو سپورٹ کیا؟ میں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، میں نے اصول کو سپورٹ کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اپنے سائز پہ لے کر آنا چاہیے تھا۔ غلطی بھی اس میں ہوئی ہے۔ ہم اگر ایک بیگر اینگل میں دیکھیں تو جب روس اور امریکہ کی لڑائی تھی تو ولی خان صاحب کہتے تھے کہ یار رہنے دو دونوں کو، دو بدماش ہے، ایک مارے گا دوسرا بچائے گا، دوسرا مارے گا ایک بچائے گا۔ اب جب ایک کمزور ہو گیا اور ایک مضبوط ہو گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولڈ وار کے بعد جو امریکہ چاہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں۔ لہٰذا اس کا ایک یہ اینگل بھی ہے کہ دو مضبوط ادارے تھے، ایک فوج اور ایک عدلیہ۔ فوج سیاست کو مارتی تھی تو عدلیہ سپورٹ کرتی تھی، عدلیہ سیاست کو مارتی تھی تو فوج سپورٹ۔ وہ پہلی دفعہ کیا، کبھی تو ہوا نہیں، لیکن تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ان دونوں اداروں نے مل کے جمہوریت پہ حملہ کیا ہے، جمہوری نظام پہ حملہ کیا ہے، وزیر اعظم کو ایک دن میں گھر بھیجا ہے، پورے نظام ختم کیے ہیں، آرمی چیف کو یہاں پہ مارشل لاء کے لیے راستے دیے ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ واز ہائی ٹائم کہ سپریم کورٹ کو اپنے سائز پہ لایا جائے۔ اور دوسرا جو میں آج بھی آئینی عدالت کے فیور میں ہوں، اور یہ صافی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آئینی عدالت میری نہیں، میرے آباء و اجداد کی ڈیمانڈ ہے کہ اس ملک میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جو آئینی میٹرز کو دیکھے۔ باقی سپریم کورٹ جو باقی ان کے مسئلے ہیں روزمرہ کے ان کو دیکھے۔ لہٰذا میں نے تو اصول کو ووٹ دیا ہے۔ وہ اگر یہ قانون عمران لائے، نواز شریف لائے، میں تو انشاءاللہ اپنے اصول کو دیکھتے ہوئے، چیز کو دیکھتے ہوئے کروں گا۔ ہاں، اس پہ میں نے حامی بھری۔ اسی میں جب اگلے دن یہ لوگ آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی چیز لے کر آئے، میں نے مخالفت کی۔ تو یہ مدارس کے رجسٹریشن کا کیا معاملہ تھا، اس کو کیوں آپ نے سپورٹ کیا؟ ہم نے تو دیکھیں سپورٹ وہ دیکھیں اس وقت تو پھر ایک 26 آئینی ترمیم جب بن رہی تھی تو ان کو نمبرز چاہیے تھے۔ اب کچھ لوگ تو ہم جیسے اصول پہ کھڑے ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم اصولی ہیں، کچھ حکومت کے اپنے نمبرز تھے، کچھ بیچارے پکڑائی کر کے آ گئے تھے۔ ایک مولانا صاحب تھے، اور ان دنوں میں مولانا صاحب کا بڑا ہجوم لگا ہوا تھا۔ مولانا صاحب کے گھر کے باہر بھائی تمام میڈیا کے چینلز کے جو ڈی ایس این جیز وہ کمپنیوں میں کم کھڑے تھے اور مولانا کے گھر کے باہر زیادہ کھڑے تھے، وہ پورے اس میں۔ اور مولانا صاحب ایک کمرے میں پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوتے، مولانا صاحب لائم لائٹ میں تھے، اور ایک وہ بڑا مزہ آ رہا تھا سیاست کا۔ اور کبھی پی ٹی آئی آ رہے، اور کبھی محسن نقوی آ رہے، اور کبھی صدر صاحب آ رہے، اور کبھی بلاول آ رہے، اور کبھی شہباز شریف صاحب آ رہے۔ اور ایک قصہ تھا، اور چلے انہوں نے وہ اپنے وزن کو استعمال کر کے ہوئے اپنے نظریے کے مطابق ایک چیز اندر ڈال دی۔ اب وہ چیز ٹھیک ہے یا غلط، اس پہ تو بحث بعد میں ہے، لیکن یار اس بیچارے کے ساتھ کیا انہوں نے اتنا، یہ تو میرے خیال میں کسی مذہب میں، کسی تہذیب میں یہ اس طرح کا دھوکہ کوئی دیتا ہے؟ کل کو ان پہ یقین کون کرے گا؟ کل کو ان کو مولانا صاحب کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ کل کو ان کو کسی اور سیاستدان کی ضرورت پڑے؟ یہ تو عمران اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ عمران بھی یہی کرتا تھا وعدے کر کے دھوکہ، اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تو الحمدللہ یہ ہو چکے ہیں، ہم تو اس سام کے ڈسے ہوئے ہیں۔ 90 کے دہائی میں نواز شریف نے آ کے ولی خان بابا کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں پختونخوا نام دوں گا، کالا باغ سے واپس ہوں گا۔ اس پہ ہم نے انتخابات میں اتحاد کیا، حکومتوں میں حصہ لیا، ادھر اعظم ہوتی منسٹر بن گئے۔ 2 سال کے 1 سال بعد وہی دھوکہ ہوا، ہم حکومت سے ہٹ گئے۔ پھر نواز شریف صاحب جب آخری دفعہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے والد صاحب کے ساتھ، آپ کو یاد ہے، ویسٹرن روٹ کا وعدہ کیا اور اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہتا ہے، مولانا صاحب کے ساتھ شاید آپ سمجھتے ہیں اب مولانا صاحب کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ ہینڈ ہو گیا جی، وہ دھوکہ تو ایک بات ہے، وہ جو سلینگ میں بولتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا جی۔ تو وہ زرداری صاحب کر رہے ہیں۔
پورا سسٹم کر رہے ہیں اصل میں تو زرداری صاحب نے زرداری صاحب تو آبویسلی اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے جس کرسی نے آبجیکشن بھیجنے نا, ہاں تو زرداری صاحب بذات خود واحد وہ بندہ نہیں ہے جس کو مطلب مسئلہ ہے. پورے مشینری کو اس چیز سے مسئلہ تھا, اس نے اب زرداری صاحب کو اب استعمال کر رہے ہیں, اور اس وقت انہوں نے کہا کہ چلو اب کوئی چیز نکال دو, لیکن ان کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ یا تو چلے بھائی پورا 26ویں آئینی ترمیم آپ واپس کریں, تو مولانا صاحب کا وہ جو بلیک میلنگ پوزیشن ہے وہ بھی برقرار رہے گا اور ایک قصہ بن جائے گا. ابھی تو جو انہوں نے پاس کرانا تھا وہ پاس ہو گیا اور مولانا صاحب والے پہ آبجیکشن لگ گئے. بس ابھی اللہ خیر کرے, ایک مبام رہ گیا. اس سے میرے خیال میں پھر بہتر رہ گیا کہ اس وقت میں پھر پختونخوا کی بات سے پیچھے ہٹ گیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ کر لیں, پھر بعد میں دیکھیں گے, کیونکہ اگر ابھی یہی ہوا ہوتا تو ابھی ہم کیا کرتے. آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے آپ اس وقت, یہ کہ خیبر کا لفظ ہٹایا جائے؟ خیبر کا لفظ ہٹایا جائے جی. اس وقت میری ڈیمانڈ تھی, بڑی کھلی ڈیمانڈ تھی, اور کوئی وجہ نہیں میری. میری وجہ صرف یہی ہے, اگر میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کوئی کرتے کہ ہم قانون بنائیں گے کہ پختونخوا یا خیبر پختونخوا کو کوئی کے پی یا کے پی کے نہیں بولے گا, مجھے پھر کوئی مسئلہ نہیں. مجھے مسئلہ اس سے ہے کہ بڑی مشکل سے مجھے شناخت ملی ہے, ایمل ولی AW بول دیا. یہ خیبر پختونخوا ٹھیک ہے, ہم نے کمپرومائز کر کے اس وقت خیبر مانا ہے, لیکن یہ تو ہمارے صدیوں کی کوشش ہے. اور اب تو خیبر پختونخوا کا ایسا ہے, خیبر آئی انڈرسٹینڈ, لیکن ایک ضلع ہے نا, ایک پاس ہے. ہاں کیا آپ میں نے کہا ٹھیک ہے, اس کے ساتھ بھی میں ماننے کو تیار تھا کہ پھر ایسے کرتے ہیں کہ اگر پختونخوا خیبر پختونخوا ہے تو چلیں گوادر وہ یہ کر لیتے ہیں, یہ لاہور میں جو ہمارا پاس ہے انڈیا کی طرف واگا, تو میں نے کہا چلو واگا پنجاب کر لو, ٹھیک ہے, خیبر پختونخوا ٹھیک ہے, پھر واگا پنجاب کر لو, بولان بلوچستان کر لو, کرو نا. تو خیبر بھائی ہمارا حصہ ہے, ہم خیبر سے منکر نہیں ہیں, لیکن خیبر تو ایک ضلع ہے نا, ایک پاس ہے نا, تو آپ اس کو لا کے پورے. اور پھر میں ہزارے والے یہ جو مرعوب لوگ ان کا میں آریان ہوں, ان کا خیبر سے کیا لینا دینا, وہ ادھر ہزارے میں بیٹھے ہوئے, بس نہیں پختونخوا ان کو نہیں پسند. اچھا, اب یہ جو مذاکرات کچھ ہونے جا رہے ہیں PTI کے اور حکومت کے, اس سے آپ کو کسی خیر کی توقع ہے؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ عمران کا جو فائنل اٹیمپٹ ہوگا وہ ترلے منتے اور پیر پڑنا ہوں گی. تو اگر یہ مذاکرات PTI کی یہی ہے کہ انہوں نے ترلے کرنی ہے, منتیں کرنی ہے اور پیر پڑنا ہے, تو پھر کامیاب ہے. ادروائز میں اس میں کوئی کامیابی نہیں دیکھ رہا. اچھا, آپ کو تو اس بحران کا حل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آئین اور قانون پہ مکمل عمل درآمد, اور پھر فریش الیکشن اپنے وقت پہ. اس وقت میں نہیں سمجھتا, اس وقت نہیں, اب جو نظام ہے بس اس کو چلنے دو. اچھا, بن گیا ہے اب, اس پہ مطلب ہمارے شکایات ہیں اس نظام پہ, لیکن اس نظام پہ بھی, اس ڈرامے پہ بھی پاکستان کے ایکسچیکرز کے پیسے لگے ہیں. ابھی ہم نئے فریش الیکشنز کریں گے, 40 ارب روپے پھر ہم لگائیں گے, کدھر ہے؟ اور اس میں بھی اگر یہی کھیل کھیلا جائے تو مسئلے کا حل بھی تو نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو نظام ہے اب ہے, لیکن کل کے لیے بہتری لاؤ. جو سیاست میں ہر کوئی گھسا ہوا ہے. اچھا, آپ جن لوگوں کی سیاست کے وارث ہیں, ان کی انصاف پسندی بڑی مشہور تھی, ان کا فقر تک مشہور تھا, تو عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے, زیادتی نہیں ہو رہی؟ میں بھی انصاف پسند آدمی ہوں, اپنے آباؤ اجداد کے راستے پہ چلتے ہوئے مجھے بھی انصاف پسند ہے, اور انصاف ہونا چاہیے. زیادتی نہیں ہو رہی؟ کوئی بھی نہیں.